الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. روى الإمام أبو داود في سننه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وجعلت قرة عيني في الصلاة. آج کے درس حدیث کے لیے میں نے 2 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. ایسا موضوع بول سکتے اسے رمضان لذت بندگی کا مہینہ. یہ لذت بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عبادت کرنے میں ایک مزہ رکھا ہے، اس کے اندر ایک مٹھاس ہے، اسے حلاوت بولتے، چاشنی بولتے، اردو زبان میں اسے بولتے لذت بندگی. رمضان کا مہینہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کھانے پینے کے انواع و اقسام سے پورے بازاروں کو جو ہے کیا کر دیا جاتا ہے، مزین کر دیا جاتا ہے. ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں رمضان میں جو غیر رمضان میں نہیں کھاتے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو صرف کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا ہے. سحری میں، افطار میں ہم سب کھاتے پیتے بہت ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں، نماز میں، دعا میں، تلاوت قرآن میں جو مزہ ہمیں لینا چاہیے وہ نہیں لے رہے ہیں. تو اسی کو جو ہے آج کے درس حدیث میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں پائے جانے والے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بولتے، اے بلال تم ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. کیا مطلب ہے؟ یہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اسے راحت، سکون، آرام ملنا چاہیے. دوسری حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی وہ بھی سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک انسان پریشان ہے، اسے کیسا کی ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کہیں بھی بیٹھنے دل نہیں بول رہا ہے. ایسے وقت میں کیا کرنا؟ آج کے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حرام چیزوں سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا بالکل غلط ہے. یاد رکھیے حلال چیزوں میں جو سکون ہے وہ حرام میں نہیں ہے. رمضان روحانی تربیت کرنے اور اس کی لذت حاصل کرنے کے درمیان ہمارے درمیان میں آتا ہے. تو رمضان میں ہمیں کیا کیا خوشی ہوتی ہے ذرا اس کو نوٹ کریں آپ. سب سے پہلے تو رمضان آنے کی خوشی ایک ہوتی ہے. تو رمضان آنے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے نا، خالی خوش ہو کے چھوڑ ڈالنا نہیں ہے اس کا مطلب. خوشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے لحظے لحظے کی، لمحے لمحے کی قدر کریں. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کے آنے پر. جب رمضان کے آنے پر جنت کے 8 دروازے کھل جائیں تو مومن کو خوشی کیوں نہیں ہونی چاہیے. اور جنت کے جو 2 دروازے ہیں نا، اب یہ دروازے جو ہمارے پاس ہیں، ان دونوں دروازوں کے پاٹک کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے اس کو بھی حدیث میں بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب ہمارے پاس لوگ ذرہ زیادہ ہوگا تو باہر رکنا پڑتا، مگر اس میں ہمارے سے پہلے اور ہم لوگوں سے داخل ہونا پڑے گا. جنت کے 2 دروازوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ رکھا ہے. رمضان میں جب عبادت کرتے ہیں تو عجیب لذت ملتی ہے. عام وقت میں آپ نماز پڑھتے ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مگر روزہ رکھ لے کے جو نماز پڑھتے ہیں اسے مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور تراویح کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے. یاد رکھیے آپ یہ نماز پڑھنے کے لیے جتنا آگے آتے، خصوصاً جمعہ کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا آگے بھیجتا ہے. لوگوں کو دیکھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہ کنارے کرسی یا ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، آگے نہیں آتے. آپ کو آگے آنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ گراؤنڈ میں کرکٹ دیکھنے گئے تو کیا کرتے ہیں؟ کھلاڑیوں کو دیکھنے کے واسطے پیسے زیادہ خرچہ کر لے خرید میں جاتے. یہ دنیا میں ایسا کرنے ہوتا، مگر جو ہے مسجد میں آگے کیوں نہیں آتے آپ؟ لہٰذا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح میں بھی بڑی لذت رکھی ہے. ہم دیکھتے ہیں جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے وہ عشاء کی اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تلاوت قرآن کا مزہ ہی کچھ اور ہے. دوسرے وقت میں قرآن پڑھو آپ، مگر رمضان میں قرآن پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین
حالت روزہ میں، حالت رمضان میں 3 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت میں جو مزہ دیکھا تھا اس مزے کو انہوں نے پا لیا تھا۔ ابھی تقریباً 150 سال یا 100 سال پرانی ایک عالم دین تھے سعودی عرب کے، عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ، انہوں بولتے رمضان میں قرآن پڑھنے بیٹھتا میں بعضو ایک پنسل بھی کاغذ رکھ لیتا، تلاوت قرآن کے دوران ایسے ایسے معنی میرے ذہن میں آتے میں اسے نوٹ کر لیتا، مگر وہ غیر رمضان میں مجھے ملتے نہیں ہیں۔ لہٰذا رمضان میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں بڑی لذت ہے۔ اسی طرح رمضان میں اللہ نے جو مزہ رکھا ہے وہ دعا کا مزہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں سلفی لوگ دعا زیادہ کرتے نہیں ہیں، ہم لوگ انفرادی دعا نماز کے بعد نہیں کرتے نا، تو ایسے انفرادی دعا بھی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ مسجدوں میں دیکھتے ہیں شاید پورے مجمع میں 1-2 لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دعا کرنا چاہیے، دعا کرنے سے فائدہ ہوتا کیا؟ اللہ دنیا میں دیتا یا مصیبت ٹالتا یا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دے گا۔ ہم تو دعا کے مسئلے میں جھگڑتے بہت ہیں، دعا کر لے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا کی نہیں کی، ہاتھ کھولنا کی نہیں کی، کتنا اٹھانا، یہ سب جھگڑنے آتا، مگر ہمیں دعا کرنا نہیں آتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اور جب میں تقریباً 1420 سے 1420 یعنی 2001 سے 2007 تک میں مدینے میں پڑھا، اس دوران ماشاءاللہ ہم مکے مدینے میں دعاؤں کا جو مزہ دیکھے، اس کے بعد وہ مزہ ہندوستان میں مجھے کہیں نہیں ملا۔ کیسی کیسی دعائیں ہوتی تھیں ہم دیکھتے تھے مکے میں، عبد الرحمن السدیس اور سعود الشریم یہ لوگ دعائیں کرے تو ایسا معلوم ہوتا کہ پورا مکہ ہل رہا ہے۔ اور مدینے کے ایک مشہور امام ہیں صلاح البدر حفظہ اللہ، انہوں تو دعا کیے تو اس دن حرم سے نکلے تو ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیشو دستی ہونا، بس ماشاءاللہ اتنا دعا کرتے۔ لہٰذا رمضان کا یہ موقع ہے اپنی ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھنے کا، اور دعا کے دوران یہ رونا بھی بہت اچھی بات ہے، مگر تنہائی میں رولے تو اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں جو مزہ رکھا ہے اس میں ایک مزہ ہے صدقہ و خیرات کا۔ دوسرے مہینے میں صدقہ و خیرات کرو، مگر رمضان میں صدقہ و خیرات کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز چلنے والی ہوا سے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ آپ جب مسجد کو آتے نا 100 روپے 200 روپے کچھ لے کر آؤ، اگر کیا کرنا راستے میں کوئی ملتا اس کو دیتے ہوئے آؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں جو مزہ رکھا ہے وہ توبے کا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے سیریل میں، فلموں میں اگر رو لے تو ہمیں بھی دیکھ کر رو لیتے، مگر کبھی ہمیں اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا، کبھی خوشی سے روئے۔ اللہ نے پوری کائنات میں ماشاءاللہ رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سر ایسے بنایا کہ یہ سر اللہ کے علاوہ کسی درگاہ بھی آج تک نہیں جھکا، یا کبھی اس احساس میں ہم بھی روئے کیا؟ اسی طریقے سے رمضان میں ایک سنت ہم سے بھی چھوٹ رہی ہے، جب آپ سحری کے لیے اٹھتے نا اس وقت استغفار بھی کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ہم تقریباً شاید 4:30 بجے اٹھ جاتے، 5:15 تک خوب کھاتے پیتے، مگر استغفار نہیں کرتے۔ لہذا استغفار یہ بہت اہم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صبح کا وقت جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے تو کائنات میں ماشاءاللہ ایک طرح کی رونق آتی ہے اور بندے کا دل میں نرم ہوتا ہے۔ دیکھیے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے حسد کر کے جا کنویں میں ڈال دیا تھا، لمبا واقعہ سورہ یوسف میں ہے۔ اس موقع پر جب بھائیوں کو گناہ کا احساس ہوا تو یعقوب جا کر بولنے لگے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان یعقوب علیہ السلام، ہم نے ہمارے بھائی کو جا کر کنویں میں ڈالا تھا، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس وقت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ وہ کب استغفار کہا کہ صبح کے وقت میں ماشاءاللہ انہوں نے استغفار کیا تھا۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں جو ایک مزہ اللہ نے رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ نماز کی لذت اور اسی طریقے سے صدقے کی لذت، توبے کی حلاوت اور چاشنی کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے نمازوں میں، تراویح میں، تلاوت قرآن میں اگر آپ مزہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بندے کو اپنا عقیدہ توحید پرفیکٹ رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو سر درگاہوں پہ جھکتا ہے اسے کبھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے کبھی مزہ نہیں ملے گا۔
جو سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اسی کو صرف جو ہے وہ مزہ ملے گا۔ لہٰذا آج امت جو ہے شرک میں پڑی ہوئی ہے، اسے سجدے میں کیا لذت ملے گی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، جب ان کو کفار مکہ نے پکڑ لیا تھا اور ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ ان کو پھانسی دی جائے گی، پھانسی دینے سے پہلے کفار مکہ نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اے خبیب، زندگی کی آخری خواہش بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تو یہ بول سکتے تھے ہماری طرح ہمیں اپنی امی ابا سے، بچوں کو چومنے دو، بیوی سے ملاقات کرنے دو، مگر وہ ویسے نہیں تھے۔ کیا کہنے لگے؟ اپنے رب سے ملاقات کرنے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو کیسا مزہ، ان کو معلوم سجدے کا مزہ کیا ہے، نماز کا مزہ کیا تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھے، جلدی جلدی کر لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، میں نے اپنی زندگی کی آخری نماز آج پڑھی ہے، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ نماز کو لمبی کروں، مگر اگر میں نماز کو لمبی کروں گا تو تم کہو گے خبیب موت کے ڈر سے بزدل ہو کر نماز کو لمبا کر رہا ہے، اسی لیے میں نے شارٹ انداز میں نماز پڑھا ہے۔ لہذا صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 دن جماعت پڑھائی تھی، اس روایتوں میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن نہیں نکلے، صحابہ پورے جمع ہو کے آگے۔ رسول اللہ تو جا کر بولے، یا رسول اللہ آپ 3 دن پڑھائے نا، 14 دن کیوں نہیں پڑھائے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائے۔ لہٰذا صحابہ کرام کے اندر جو تراویح پڑھنے کا جو جذبہ تھا وہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ پانا بولے تو اسے کیا کرنا، افطار میں ذرا کم کھانا، اتنا کھانا کہ ہم رکوع سجدے میں جھک سکیں۔ اگر زیادہ کھا لے تو مستی آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت لذت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ یہ جملہ سنیے، 11 مہینے نافرمانی میں گزرتے آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں عبادت کروں تو مجھے لذت مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسلاف میں سے ثابت البنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو 20 سال تک کچلا۔ کتنے سال؟ 20 سال تک کچلا، اس کے بعد چل کر مجھے نماز میں مزہ آیا۔ اسی طریقے سے محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے نفس کی تربیت 50 سال کی، مجھے 50 سال کے بعد جو ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لذت ملی۔ ابو سلیمان الدرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کسی کو عبادت میں لذت مل جائے تو وہ اسے چھوڑ دے، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس چمکتی دمکتی دنیا، یہ ویسٹرن کلچر کی تہذیب، ہمارے اپارٹمنٹ، ہمارے اچھے گھر، یہ وسائل زندگی عبادت کی لذت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مجھے اس وقت وہ اسلاف کے واقعات یاد آتے ہیں۔ 2 اسلاف میں سے کوئی کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے تھے، دیکھو کیسا روحانی منظر ہوتا ہے کعبۃ اللہ کا۔ ان کے سامنے یہ گلاس میں زمزم کا پانی ہے، سوکھی روٹی ہے، تو کیا کرتے؟ وہ سوکھی روٹی کو زمزم کے پانی میں بھگو کر کھاتے۔ ایک طرف تو کعبۃ اللہ کا دیدار، دوسری طرف وہ زمزم کا پانی، وہ کھجور اور اس میں سوکھی روٹی، بولتے اتنا مزہ ملتا ہمیں، آنکھوں کو بھی نور مل رہا ہے اور زمزم اندر جا رہا ہے، سوکھی روٹی مل رہی ہے، اتنا سکون ملتا ہمیں۔ اگر یہ بادشاہوں کو اس سکون کا پتہ چل جائے تو وہ ہمیں کیا کریں گے، لڑنے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس لذت کو پانے کے لیے نبیوں کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہی رمضان آتا امت میں 8 رکعت 20 رکعت کا معاملہ مکمل طور پر لڑائی کا اختیار کر لیتا ہے۔ اب ہم جب تراویح پڑھتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رکوع میں ذرا لمبا رکوع کرتے، سجدہ میں ذرا سجدہ لمبا کرتے، لہذا اس طریقے سے ہمیں بھی اس کی طرف یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ عبادت میں لذت اور حلاوت پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اور ایک چیز بھی ہے، وہ یہ ہے آپ نیک لوگوں سے دوستی کریں۔ ہمارے پاس حال کیا ہو رہا ہے، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، داخل ہوتے وقت دوست کو بولتے چلو حلیم کھا لے گائیں گے، 2 رکعت پڑھ لے بھاگ جانا۔ کبھی ایسے ہوتا چلو چائے پینے جائیں گے، چلو وہاں جائیں گے، ادھر جائیں گے، 4 رکعت پڑھ لے چلے گئے، 6 رکعت پڑھے چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں بھی جو ہے داؤد علیہ السلام کا عبادت ذوق دیکھو، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ چھوڑتے۔ اس طریقے سے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے جب برے لوگوں کی صحبت چھوڑی، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی میں مکمل طور پر جو ہے لذت بندگی دے دی۔ اور گناہوں سے دور بھی ہونا چاہیے۔ کیسا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی بندہ نماز میں لذت بندگی پا سکتا ہے کیا؟ تو کہنے لگے جو بندہ خالی گناہوں کا ارادہ کرتا وہیں سے وہ جو ہے لذت بندگی سے محروم ہو جاتا۔ اور 1-2 چیزیں ہیں،
نفسانی خواہشات سے دور رہنا۔ رمضان آتا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں نفسانی خواہشات سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام ایسے تھے ماشاءاللہ، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بہت بچاتے تھے۔ دیکھو ان کو معلوم ہو چکا تھا گناہ کیا ہوتا ہے۔ اتنے ایسے واقعات ہیں، ماعز کا واقعہ، غامدیہ کا، کعب بن مالک کا واقعہ، ماشاءاللہ وہ ایسے تھے توبہ کرتے اور توبے کا مزہ انہوں نے اپنے زندگی میں چکھ لیا تھا۔ اسی طریقے سے ہمیں لذت بندگی کو پانے کے لیے دنیا کی محبت سے بھی دور رہنا چاہیے۔ ایک بات آپ کو بولتا ہوں، دیکھو آج کی درس کی سب سے اہم چیز ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا کو بھی اور جو ہے مال کو ہتھیلی میں رکھو، دل میں نہ رکھو۔ اگر آپ دنیا کو دل میں رکھیں گے، مال کو دل میں رکھیں گے، تبھی فساد پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دنیا کو ہتھیلی میں رکھا اور مال کو ہتھیلی میں رکھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ جو ہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اسے لذت بندگی نہیں ملتی۔ ہمیں چائے کا مزہ کھینچتا، حریرے کا مزہ کھینچتا، حلیم کا حریص کا مزہ کھینچتا، مگر ہمیں یہاں لمبا صدقے کے کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں شہرت سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اسلاف کی لذت زندگی کی عبادت کا بھی جو ہے ہمیں مہیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ٹھیک ہے، نماز میں، روزے میں، تلاوت قرآن میں مزہ آنا تو کیا کرنا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا یہ اصل میں اللہ کا فضل ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، ذکر میں بھی اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو بسا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اگر کریں گے نا تو آپ کو بہت مزہ ملے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نماز فجر کے بعد وہاں بیٹھ رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اتنا ذکر کرتے ان کا خادم آ کے ناشتہ رکھ کے جاتا، ان کو ناشتے کی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ جانور آتا ناشتہ کھا لے کو چلے جاتا۔ ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ سے پوچھتے کیا آپ اتنا لمبا ذکر کر لے گئے تھے، آپ کا خادم آیا ناشتہ رکھا چلا گیا، جانور بھی کھا لیا نا؟ تو بولتے اللہ کے ذکر میں مجھے جو مزہ ملا، جو روحانی غذا مل رہی تھی، اس وجہ سے مجھے جو ہے ناشتے کا بھی جو ہے مکمل طور پر احساس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، لوگوں سے زیادہ میل جول بھی نہیں رکھنا چاہیے، ضرورت کی حد تک رکھے صحیح ہے، اگر لوگوں سے زیادہ میل جول رکھیے آپ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق بھی ختم ہوتا ہے۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے ہم اپنی عبادت میں 3 چیزیں پیدا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری عبادت میں اللہ کی محبت ہونا، دوسرا یہ ہے کہ ہماری عبادت میں اللہ کا خوف بھی ہونا، تیسری یہ ہے کہ ہماری عبادت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی ہونا چاہیے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقی موحد ہے اور مومن بھی ہے۔ اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنی عبادتوں میں مزہ کیوں نہیں پاتے، انشاءاللہ عصر یا کل کے درس میں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانے پینے سے بڑھ کر عبادت میں جو لذت رکھی اللہ تعالیٰ اس کو پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توجہ کے ساتھ نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔